بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم بات کرتے ہیں عامل اور دعوت عامل، کیونکہ ہمارا درس قرآن پاک کے ساتھ درس حدیث پاک کے علاوہ ہمارا ایک روحانیت سے کافی تعلق ہے اور ہمارا حلقہ احباب ہم سے کافی ریلیٹڈ ہے، تو ہم اس کی بنیادی اور ابتدائی باتیں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہر بندہ، ہر دوست اپنے تزکیہ نفس کا آسانی سے معاملہ حل کر سکے، اپنے اندر اتنی وہ طاقت اور تاثیر پیدا کر سکے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ولی جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تو اس کو دعا کو فوراً شرف قبولیت عطا ہوتی تھی۔ تو بہرکیف آج ہم کچھ چند شرائط کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا قرآن پاک اور حدیث پاک میں کہاں اس کا ثبوت ہے۔ ثبوت اس کے کافی سارے ہیں۔ سب سے پہلا ثبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 رات کا حکم فرمایا، تو مطلب آپ 40 رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہے، اپنے آپ کو ہر طرح کی مصروفیات سے باز رکھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زمانے مبارک میں بھی غار ثور شریف پر تشریف لے جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے اتھینٹک دلیلیں ہیں۔ تو ایسے عامل سے اجازت حاصل کریں، ایسے عمل سے اجازت طاقت حاصل کریں۔ مقصد ہے کوئی بندہ اپنی زبان میں تاثیر پیدا کرنا چاہتا ہے یا اپنے اندر ایک روحانیت کا بہت بڑا ملکہ پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی شیخ کامل کا وہ مرید ہو۔ شیخ کامل کے بعد آگے وہ کسی ورد کا، اسم کا، کوئی چلہ کرنا چاہتا ہے، کوئی منزل کرنا چاہتا ہے، کوئی آگے چلنا چاہتا ہے، یا اس معاملے میں آگے وہ جو ہے نا رہنمائی لینا چاہتا ہے، تو اس بندے سے اجازت طلب کرے جس بندے کا شیخ قابل بھی ہو، کامل بھی ہو، اور اس طرح کے معاملات کو وہ آگے ڈلیور بھی کر جانتا ہو، کہ وہ شیخ بھی کامل ہو، باشرہ ہو، اس کا سلسلہ بھی آگے بہت دور تک جاتا ہو، اور اسے اجازت صحیح حاصل ہو۔ مطلب جس سے آپ اجازت لے رہے ہیں تو اس کو بھی مکمل اجازت ہو، ورنہ ممکن ہے کہ عمل باعث رجت ہو جائے گا، یعنی جس کا ہم اپنے کہتے ہیں کہ الٹا پڑ جائے گا۔ عامل ان باتوں کا کار بند ہو، سب سے پہلے حلال کمائی سے کھائے، اور حلال کمائی میسر نہ ہو تو کسی سے قرض حسنہ لے لے، رئی برابر بھی اس میں کسی قسم کا کوئی قرضہ اپنا حرام نہ ہو، تاکہ دوران عمل جو کچھ کھائے وہ کسب خبیث نہ ہو۔ اچھا، دوران عمل سچ بولے، روزہ رکھے، دوران عمل کم کھائے، کم سوئے، کم بولنا، اپنا نصب العین رکھے، اور اگر کھانا پینا کسی خادم کے ذریعے ہو تو خادم متعین ہو جس پر اس کو مکمل بھروسہ ہو، اس کی پاکیزگی پر، اس کی سمجھداری پر، اور اپنے اوقات کو وظائف کے لیے مقرر کر رکھے کہ میں نے فلاں وقت میں فلاں چیز پڑھنی ہے، فلاں وقت میں فلاں چیز، نوافل، قرآن پاک، رزق، اذکار، اور گناہوں سے دور رہے، اور عمل کے دوران گوشت سے نظر محفوظ رکھے، دل کو حسد، کینہ، غرور وغیرہ مذموم صفات سے پاک رکھے، یعنی ہر طرح کے غصے، جلال، بطونی، لغویات، بحث مباحثہ، اور خلوت اختیار کرے، یعنی یکتائی۔ اور خلوت حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی جانب متوجہ رہے، اس کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر خیال اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف راغب رہے، اور کپڑا اور جائے عمل پاک رکھے، یعنی جو اس نے کپڑے پہن کر بیٹھنا ہے چلے کی صورت میں، عمل کی صورت میں، وجود پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، اور جگہ مخصوص ہو، حجرہ جہاں عمل کرے تنگ اور تاریک اور مصفح ہو، یعنی صاف بھی ہو، تنگ بھی ہو، اور اندھیرے والا بھی ہو۔ عطر وغیرہ خوشبو کا استعمال بہت زیادہ کرے، نامحرموں سے اپنے آپ کو دور رکھے، بالخصوص عورتوں سے، نوجوان بچوں، لڑکوں سے، طہارت بدن اور تصفیہ بدن میں تمام ہو، اور تعظیم دعوت کرے، یعنی جو عمل بتایا گیا ہے شیخ نے یا کسی عامل نے، اس کی کما حق و تعظیم بجا لائے،
یعنی ادعیہ کو تکیہ لگا کر نہ پڑھے، وہ جو وظیفہ ہے یا ورد ہے جب اس نے رات کو بیٹھنا ہے یا جس وقت بھی بیٹھنا ہے تکیہ لگا کر نہ پڑھے، ٹھیک ہے جناب، یا پیر دراز کر کے یا کرسی یا چارپائی پر بیٹھ کر بھی نہ پڑھے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو اور بات ہے، اور نشست چار زانوں کی بھی نہ ہو مگر بصورت مجبوری، کوئی تخت یا چوکی ہے اس کے لیے خاص کرے، اور جن عملوں میں زمین پر بیٹھنے کی شرط ہے وہاں مصلی خاص بچھا کر بیٹھ جائے۔ بہتر یہ ہے کہ چار نمازوں کی بجائے کلین دری کی بجائے کھجور کی چٹائی کا استعمال کرے، جس طرح کے دیہاتوں میں بنائے جاتے ہیں مصلی چٹائیاں، اس طرح۔ اور اگر دوران عمل سفر درپیش آ جائے، اچانک خدا نخواستہ کوئی ایسی مجبوری بن جاتی ہے کہ اس کو جانا پڑ جاتا ہے، تو وہ پھر اپنا مصلی ساتھ لے جائے، اور درمیان قرات یعنی دوران عمل وہ جو ہے نا کسی سے کلام نہ کرے، اشارہ نہ کرے، بہت حاجت ہو تو اشارے سے کام لے لے، اور اپنے اندر جرت شجاعت پیدا کرے، مطلب ایسا نہ ہو کہ دوران عمل کوئی ہلکا سا آواز پڑا چرندوں کا، پرندوں کا، بلیوں کا، کتوں کا، تو وہ فوراً جو ہے نا وہ ڈر جائے۔ جب دوران عمل اس کے پاس اس طرح کی مخلوق نے طرح طرح کی شکل میں بن کر آنا ہے تو وہ ڈر جائے گا، تو کام اس کا اچھا نہیں رہے گا۔ اور جو اسرار زہر ہوں انہیں چھپائے، مطلب جو رات کو خواب میں دیکھے یا دوران عمل وظیفہ دیکھے تو اس کو لوگوں کے سامنے شیئر نہ کرے، اور ترک حیوانات کرے، اور غذا میں نان، جو یا گندم، مونگ کی دال، نمک لہوری، یہ بہتر ہے، یعنی جو ہو گئے، گندم ہو گئی یا مونگ کی دال۔ وقت کی رعایت رکھے، مطلب روزانہ وقت مقرر پر شروع کرے، تعین دن کا بھی لحاظ رکھے بھی کس دن شروع کرنا ہے، مثلا پنج شنبہ، جمعہ، دو شنبہ، وقت مثل یہ یعنی کہ جمعہ کی رات ہو یا جمعرات کی رات ہو یا پیر شریف کی رات ہو، عمل کرنے کے لیے چلہ وظائف کرنے کے لیے ان راتوں کی ابتدا کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ وقت بھلا کون سا ہو، یا صبح ہو یا تہجد ہو یا عشاء کے بعد ہو۔ بعض یہ بھی لکھتے ہیں کہ چاند کی ابتدائی تاریخیں ہوں، بعض یہ بھی لکھتے ہیں کہ ماہ ثابت عملیات کی دنیا میں اس میں 4 مہینے آتے ہیں: اگن، پھگن، جیٹ، بدرہ، ماہ منقلب، منگھر، بساخ، ساون، کتیں، ماہ زوجستین، اس میں پوہ، چیتر اور اساڑھ اور کنوار، یہ مطلب 3 مین چیزیں ہیں، تو ان میں 3 مہینے ڈیوائڈ ہوئے ہیں۔ تو بھلا کیا کرے؟ عروج ماہ، قمری ماہ جس کو کہتے ہیں، کہ چاند کی پہلی تاریخیں، یہ لفظ اکثر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے عروج ماہ۔ عروج ماہ نوٹ کر لیں، یکم تاریخ سے لے کر چاند کی یکم تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک یہ عروج ماہ کہلاتا ہے۔ اس میں جو پیر شریف کی رات ہے، جمعرات کی رات ہے، جمعے کی رات ہے، عمل شروع کریں۔ عروج ماہ ثابت باقی مطلب عملیات کی دنیا میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ 22 اپریل تھا، 22 مئی، اور 23 جولائی تھا، 22 اگست، اور 24 اکتوبر تھا، 22 نومبر۔ یہ آفتاب برج ثابت میں رہتا ہے۔ ہم نے پیچھے بولا نا کہ ماہ اپنا ثابت اور منقلب اور ذو جزدین، یہ 3 حصے ہیں عملیات کی دنیا میں، پھر ان میں جو مہینے آتے ہیں اس کی ڈیٹیل ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو انشاءاللہ کل ہم آپ کو عرض کریں گے اپنا پرہیز جلالی اور جمالی کے بارے میں۔ ان چیزوں کا آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ جو عامل پیر بننا چاہے، عامل بننا چاہے، اپنا روحانیت میں آنا چاہے یا روحانیت میں ہونا چاہے، اپنے اندر تاثیر طاقت پیدا کرنا چاہے، تو وہ ان چیزوں کو غور سے پڑھ لے پہلے۔ صحیح العقیدہ ہونا اس کے لیے ضروری ہے، کسی شیخ کامل کی بیعت ہونا بھی اس کے لیے ضروری ہے، اور اپنے اندر وہ جرت، طاقت، جو چیزیں ہم نے عرض کی ہیں اس کو غور سے۔ باقی انشاءاللہ ہم نے آپ کو جس طرح کے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی مقدس و محتشم نورانی تعلیمات سے آراستہ کر رہے ہیں، تو وہ بھی ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم نے چاہا کہ جو روحانیت کی دنیا میں ہم نے ایک بہت بڑا ماشاءاللہ ایک قدم رکھا ہوا ہے، تو اس سے بھی اپنے دوستوں کو مستفیض کریں۔ تو جو دوست روحانیت کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں یا رغبت رکھتے ہیں یا شوق رکھتے ہیں، تو وہ فقیر سے ضرور دھیان دیں، تو انشاءاللہ مالک سب کو بہت بہت نوازے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔